أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: لكل مقبل اعتبار وما أدبر كأن لم يكن. اس سے پہلے کہ تقوی سے متعلق یا خطبے سے متعلق گفتگو شروع کی جائے، موجودہ جو حالات اور کورونا کے جو حالات ہیں ان کو لے کے جو BMC کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے متعلق ادارے کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ جو حضرات نماز میں یا کسی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں وہ اس سے گائیڈ لائن کو فالو کریں، یعنی ماسک لگا کے بیٹھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو BMC نے اجازت دی ہے ان چیزوں کی، وہ اجازت اسی شرط پہ ہے، اور اس سلسلے میں BMC کے افراد اداروں میں جا کے ان چیزوں کو چیک بھی کر رہے ہیں۔ خوب، ہم نے اس سے پہلے کہ تقوی الہی پہ گفتگو ہو، یہ ایک اہم میسج تھا کہ جو آپ تک پہنچایا۔ تقوی الہی کے لیے اپنے نفس اور آپ سب کو ہم تاکید درخواست کرتے ہیں، تقوی الہی، الہی نظام، الہی سسٹم کا عمل کرنا۔ انسان جس حد تک مومن ہے، اگر وہ اپنے ایمان کی رعایت کر رہا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ متقی ہوگا، کیونکہ ایمان اس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ عمل کی منزل میں اور سسٹم کو فالو کرنے کی منزل میں آگے بڑھے گا۔ ایمان کا مطلب ہی اس کا لازمہ ہی عمل ہوتا ہے، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس میں خود ایمان شامل ہوتا ہے۔ ایمان سے ہٹ کے تقوی کا اپنا ایک الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کس چیز کو کتنا مانتا ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان مشکل سے مشکل وقت میں ہو تو ایسی صورت میں جس سسٹم پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ آپا کھو دیتا ہے، یعنی اپنے آپ پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اس وقت جو انسان کے اصل فطرت کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود نکل کے آ جاتی ہے۔ مثلا بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے غصہ ہوتا ہی ہے نا، کہ جب اگر لمٹ سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر غصے میں انسان، اس لیے کہتے ہیں غصے میں ہو گیا، یعنی یہ غصہ اسلام میں جائز نہیں، صحیح نہیں ہے، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک انسان اپنے اوپر سے کنٹرول نہ کھوئے۔ جب بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے تو مثلا اس کی لینگویج بدل جاتی ہے، جو اب تک چینج کیے ہوئے تھا، حرکتیں بدل جاتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں، ساری چیزیں۔ اگر یہ تقوی الہی، اس کو ہم نے اپنی فطرت میں شامل کر لیا ہے، اپنی عادت میں شامل کر لیا ہے، تو یقیناً ہمارا غصہ ہی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم اس تقوی کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے، تقوی کی رینج سے باہر نہیں جائیں گے۔ بعض اوقات غصے میں الفاظ غلط نکل جاتے ہیں انسان کی زبان سے، جسے کہتے ہیں گالی گلوچ،
بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان مثلاً نارمل حالات میں اس نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی اور غصے میں آ کے گالی دینے لگے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہے اس کے فطرت میں کہیں مزاج میں، اس لیے وہ یہ بات نکلی ہے اس کے دل سے. تو اسی طریقے سے اگر انسان اپنے فطرت میں اچھی چیزوں کو رکھے گا تو شدید ترین غصے میں آ کے بھی وہی چیزیں باہر نکلیں گی. جب برتن کو ہلاتے ہیں یا اس کو اس میں سے گراتے ہیں، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی گرتا ہے. جو برتن کے اندر نہیں ہوگا وہ نہیں گرے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ اب خوشی تو منا لینے دیجیے. خوشی منانا کسے کہتے ہیں؟ خوشی منانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کر لیں. ایسی کوئی خوشی نہ اسلام میں ہے، اور دنیا کے بھی جو سمجھدار افراد ہیں وہ ایسی کسی خوشی کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ حدود ٹوٹ جائیں، حدود کی رعایت نہ کی جائے، اصول اور نظام و سسٹم کی رعایت نہ کی جائے. ایسی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. اسے پاگل پن کہتے ہیں، دیوانگی کہتے ہیں. بعض اوقات جب خوشی میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی پھر قانون ٹوٹنے لگتے ہیں، اصول ٹوٹنے لگتے ہیں، اسلام کا سسٹم ٹوٹنے لگتا ہے. دیکھیں نا، بعض اوقات شادی میں بے حجابی، بد حجابی، مکس گیدرنگ، غلط رسومات، اسراف، فضول خرچی، نام و نمود کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کر لینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اس کی کیا دلیل ہوتی ہے کیوں کر رہے ہیں؟ اب خوشی منا رہے ہیں، خوشی تو منا لینے دیجیے. منائیے، کس نے منع کیا خوشی؟ لیکن خوشی منانے کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا ہے، قانون ہے. قانون سے باہر جا کے خوشی نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ انسان پہ غم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ آپا کھو دیتا ہے. اگر ہم تقوی الہی کو اپنا زندگی کا جز بنا رہے ہیں، اپنی فطرت میں داخل کر رہے ہیں، نہ خوشی کے ٹائم ہمارا تقوی ہم سے چھوٹے گا، نہ غصے کے ٹائم ہمارا تقوی ہم سے چھوٹے گا، اور نہ غم کی حالت میں ہمارا تقوی ہم سے چھوٹے گا. کیونکہ ہم نے اپنے مزاج کو، اپنے نیچر کو، اپنے نفس کو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے آشنا کرایا ہی نہیں ہے. اگر آشنا کرایا ہے تو وہ چیز پھر سامنے آئے گی. وہ خاتون کی جو ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے، نامحرم کے سامنے کبھی نہیں آتی ہے، ہمیشہ حجاب کی رعایت کرتی ہے، خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سج دھج کے مکس گیدرنگ میں سب کے سامنے آ جائے؟ ممکن ہے؟ قدم نہیں بڑھیں گے اس کے، پرابلم ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ہاں ٹھیک ہے، اگر پہلی مرتبہ کسی نے اس کو زبردستی کی، اس کے اپنے گھر والے، سسرال والے، شوہر، بھائی، جو بھی ہو، بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ لوگ اپنے اس کی رعایت کرتے ہیں. اگر کسی نے زبردستی کی اور اس کی زبردستی کی بنیاد پہ اگر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایک مرتبہ اس کو مشکل ہوگی، دو مرتبہ، آخر میں ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اس کا نفس مر جائے گا اور پھر وہ نارمل ہو جائے گی. ان چیزوں کے لیے کہتے ہیں یوز ٹو ہو جائے گی اور پھر کرنے لگے گی. تو تقوی الہی وہ ہے کہ جو ہر حالت میں ہم اللہ کے نظام کو اپنائیں اور عمل کریں، یعنی اس سسٹم کو اپنی فطرت کا، اپنے مزاج کا جز بنا لیں. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لکل مقبل ادبار، ہر آنے والا پلٹنے والا ہے. وما ادبر کألم یکن، اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں. بہت ہی مختصر لیکن یقیناً بہت ہی جامع ہے. یقیناً مولا کائنات کے جو کلمات ہیں اور جو کلام ہیں مولا کائنات کے، ایک ایک کلام پوری دنیا مفاہیم کے اپنے اندر سمیٹے ہوئے. ہر آنے والا پلٹنے والا ہے. جو بھی آنے والا ہے وہ سب پلٹنے والا ہے. کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور جب پلٹ جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. در واقع مولا اس کلام میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ مادیات جو دنیا میں انسانوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، جو چیزیں مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ پائیدار نہیں ہیں، یہ رکنے والی، رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی. اور جب ختم ہو جائیں گی تو کیسے ہوں گی؟ جیسے تھی ہی نہیں، نہ کے برابر، کہ ایک دم کبھی زندگی میں.
یعنی انسان کی زندگی میں جو بھی مادی چیزیں آ رہی ہیں، مادیات جو بھی ہیں، وہ سب فنا ہونے والے ہیں، فنا پذیر ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی عمر، جو بھی مادی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، کسی کی عمر کم ہو، کسی کی عمر زیادہ، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں کچھ منٹ کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ دنوں کے لیے، کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ سالوں کے لیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی عمر، کسی نعمت کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب پلٹنے والی ہیں، اور جس دن پلٹ جائیں گی ہمارے پاس سے، اس دن پھر ایسا ہو جائے گا کہ جیسے یہ تھی ہی نہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ انسان عام طور سے ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، خود بہرحال ایک حد تک خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے ابھی اس پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ کیسے خوش ہو، کس حد تک۔ لیکن مشکل وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اس سے دل لگا لیتا ہے، نعمتوں سے، جب انسان ان نعمتوں سے دل لگا لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو روکنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، یا وہ چلی جائیں تو پھر انسان کو مشکلات پیش آ جاتی ہیں، انسان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال چاہے انسان جتنا دل لگا لے اور جتنی کوشش کرے، وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ بہرحال ایک نہ ایک دن انسان کو چھوڑ دیں گی، اور ایسا چھوڑیں گی کہ پھر اس کے بعد ایسا لگے گا کہ تھی ہی نہیں۔ مثلا نعمتوں میں اگر بعنوان مثال دیکھا جائے تو انسان جوانی ہے، جب انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے تو ایک جوانی کا زوم ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے، ایک جوانی کا حال عجب ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ہی نہیں سوچتا ہے کہ ہم کو کبھی بوڑھا بھی ہونا ہے نا، ایک جوانی کا الگ جوش جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ جوانی جاتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو اس وقت پھر جوانی کے نام و نشان نہیں ہوتا، وہ طاقت، وہ جوش، وہ ولولہ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، خوب ایسا لگتا ہے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیز الگ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کوئی چیز، یا انسان کے پاس وہ الگ بات ہے، لیکن خود انسان کے اپنے جسم میں اس جوانی کا اصلاً کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہ جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈفرینس مولا بتا رہے ہیں، جو فرق بتا رہے ہیں، اگر انسان اس کو محسوس کر لے تو نعمتوں سے دل بھی نہیں لگائے گا اور نعمتوں کی صحیح قدر بھی کرے گا، کیونکہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہ جوانی چلی گئی تو ختم، ابھی انسان کے پاس ایسے ہے کہ جیسے وہ کبھی جوان تھا ہی نہیں۔ جب انسان مالدار ہوتا ہے، اگر اس نے ٹھیک ہے دولت کا استعمال کیا، لیکن اگر اس دولت کی وجہ سے اس کے اندر غلط عادتیں آئیں، غلط چیزیں آئیں، اس نے مس یوز کیے، خدا نخواستہ ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ دولت اس سے چھن گئی، جب وہ چھن جاتی ہے دولت، تو ایسی صورت میں پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں، آہستہ آہستہ اس پہ واپس آ جاتا ہے، اسی عہدہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا تو ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا جو انسان صحیح استعمال کرتا ہے، جوانی، دولت، عہدہ، ان چیزوں کے صحیح استعمال سے جب انسان اعمال بجا لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، یہ عمل صالح باقی رہنے والا ہے، یہ عمل صالح باقی، یعنی جوانی سے اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو اس طاقت سے جو انسان نے نیک اعمال انجام دیا، اگر دولت سے کچھ باقی رہنے والا ہے تو اس کی وجہ سے جو انسان نے اللہ کے لیے کام انجام دیا، عہدے سے اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا۔ لیکن جب یہ چلا جائے گا تو پھر کیسا ہو جائے گا؟ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات بڑے بڑے عہدے پہ کل لوگ تھے اور آج جب چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہندوستان میں بہت سی ایسی مثالیں گزری ہیں اور ابھی بھی ہیں ایسی مثالیں کہ آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جن کے دروازے پہ لوگ سلام کرنے کے لیے لائن لگائے رہتے تھے، آج ان کے سلام کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں، یہ چیزیں عبرت ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہنستے ہیں، بتاؤ بیچارے کا کیا حال ہے، ارے وہ تو بیچارہ ہے، وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس سے ہم عبرت لیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہونے پائے، ہم اپنی زندگی میں اس سے عبرت لیں کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ انسان صحت مند ہے، خدا نخواستہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بعض اوقات بیماری ہوتی ہے اور ایسی بیماری کہ پھر انسان اسی بیماری میں دنیا سے گزر جاتا ہے، تو بہت حسرت و یاد سے بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، کاش ہم صحیح ہوتے تو اس کام کو کرتے، جب صحیح تھے تب کر لیا ہوتا۔ تو اس صحت کے حالت میں اس نے جو عمل صالح کیا وہ باقی رہ گیا، لیکن ضروری نہیں کہ یہ صحت انسان کی ہمیشہ
یا جو تندرستی ہمیشہ باقی رہ جائے۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ نعمت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی تو ایک نہ ایک دن انسان ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، موت آ جائے گی، چھوڑ دیں گے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ وہی کچھ ٹکڑے کفن کے اور چھوٹا سا ٹکڑا ایک زمین کا، وہ بھی بظاہر دکھنے میں ہے، باقی آگے کے حالات تو اعمال کے بیس پہ ہے، اعمال کی بنیاد پہ، وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ پھر وہ قبر کے اندر کے کیا حالات ہیں، اور جو اس کی روایات ہیں کہ جو انسان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے یہاں ایک حد اقل خوف پیدا ہو۔ لہٰذا جب یہ نعمتیں انسان سے منہ پھیر لیتی ہیں، جو مولا فرما رہے ہیں کہ ما ادبرا کأن لم یکن، جب یہ نعمتیں انسان سے منہ پھیر لیتی ہیں تو اس طریقے سے کہ اصلاً یہ تھیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا، انسان ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس انسان کے پاس تھیں ہی نہیں۔ لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ جو انسان نے اعمال صالح کمائے ہیں، وہ اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں، وہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا جو طاقت، قدرت، شادابی، خوشی، یہ ساری چیزیں، وہ سارے آثار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو آثار ہیں، جو انسان کی آخرت کے آثار ہیں، اثرات اس کے، خب یہ بھی آثار ہیں جو انسان کے اعمال، یہ یہاں پہ الحمدللہ اتنے سارے لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، تو خب یہ ایک انسان کے آثار میں سے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک نیک کام کیا، اچھی چیزوں کو سیکھا، اس پہ عمل کیا، عمل کرنے کی کوشش کی، یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند متعال اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ہمارے پاس جو بھی اس کے اثرات ہیں، جو بھی اس سے ہم دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو مادی اور دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی نعمتیں ہیں، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، واہواہی ہے، تعریف ہے، جو بھی چیزیں ہیں، صحیح بھی ہیں، بعض غلط بھی ہیں، اس کی وجہ سے بعض غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تکبر ہے انسان کا، عجب ہے، خود پسندی ہے، گھمنڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، صحیح ہے تب بھی، جائز ہے تب بھی، ناجائز ہے تب بھی، جو بھی تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ عقل مند انسان کیا کرے گا؟ جو کچھ آتا جائے گا وہ اللہ کے پاس سیونگ کرتا جائے گا، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ جوانی آئی تو اب اس جوانی کو تو نہیں بچا سکتے، لیکن اس جوانی سے اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس سیونگ کر دیں، وہ باقی رہنے والا ہے۔ عہدہ آیا، عہدے کو ضروری نہیں بچا سکتا، آدمی آج ہے کل ہو سکتا ہے چھن جائے، لیکن اس کی بنیاد پہ عمل صالح کو، نیک چیزوں کو اللہ کے پاس محفوظ کر دے۔ مال دولت ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس اچھائیوں کو، نیکیوں کو سے محفوظ کر دیں، اللہ کے پاس محفوظ رہے گا۔ جو چیز ہم بھیجتے جا رہے ہیں وہ بچتی جا رہی ہے، اور جو چیز ہم اپنے پاس روکتے جا رہے ہیں وہ خوب دنیا دیکھ رہی ہے، فنا ہونے والی ہے، بتانے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کسی کے پاس نہیں بچی، نہ کسی کی جوانی ہمیشہ باقی رہی، نہ کسی کا عہدہ باقی رہا، نہ کسی کی مال و دولت باقی رہا، نہ کسی کی واہواہی باقی رہی، نہ کسی کا جو طاقت اور قدرت ہے وہ باقی، کوئی چیز نہیں باقی رہی۔ یا ان چیزوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا یا اس نے ان چیزوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ہر چیز ختم ہو جانے والی۔ لیکن جو چیزیں یہاں سے انسان بھیجتا رہا وہ باقی رہ جانے والی ہیں۔ آدمی بینک میں کیوں پیسے رکھتا ہے، سیونگ کرتا ہے؟ ابھی تو ہندوستان کے جو حالات ہیں بینک بھی سیو نہیں رہ گئے ہیں، کیوں پیسے رکھتا ہے؟ گھر میں رکھیں گے چوری ہو جائے گا، ڈکیتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بینک میں رکھ دو محفوظ رہے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا کرتا ہے؟ جیسے جیسے آتے جاتے ہیں بینک میں جا کے رکھتا جاتا ہے، محفوظ کرتا جاتا ہے۔ خوب یہ دنیاوی بینک ہے، ہم کو اس پہ بڑا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ ہم اللہ کے پاس نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس جا کے رکھتے تھے۔ آج حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن وہ الہی بینک ہے، وہ الہی بینک ہے۔ ہم رکھ کے بھول جائیں گے لیکن ہمارے ریکارڈ میں وہاں پہ محفوظ رہے گا، جب ہم جائیں گے تو اس وقت ہم کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ جمع کیا تھا۔ تو جو ہم نے وہاں بھیج دیا ہے وہ محفوظ ہے اور وہ ملے گا، اور خود اس پہ الگ گفتگو ہے کہ کتنا بڑھ کے ملے گا اور کیسے ملے گا، وہ اپنی الگ چیز ہے۔
تو بہرحال انسان عام طور سے دنیا سے اتنا دل لگا لیتا ہے کہ یہ دنیا سے جو دل لگی ہے یہ انسان کو ان چیزوں تک نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس دل لگی کے لیے بھی، چونکہ یہ دو آیتیں ہیں، یہ ان دو آیتوں کو ہم پیش کرتے ہیں اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے تاکہ یہ مفہوم مکمل ہو جائے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو۔ مشکل تب ہوتی ہے کہ جب یہ مال دنیا اس سے ہماری دل لگی ہو جاتی ہے، دل لگا لیتے ہیں، تبھی جدا نہیں ہو پاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس نہ کرو، اتنا دل مت لگاؤ کہ مادیات اگر ہاتھ سے، دنیاوی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو افسوس۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بیٹھ کے افسوس کر رہے ہیں، ارے فلاں سامان اتنا اچھا تھا، اتنا مہنگا تھا، یونیک پیس تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، کیا تھا، اور لائے تھے، ضائع ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چوری ہو گیا، بیٹھے افسوس کر رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ افسوس میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی وہ بھی۔ نہیں، اگر یہ مال دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پہ اتنا خوش نہ ہو کہ تمہیں گھمنڈ و غرور ہو جائے۔ مال دنیا پہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ اتنا خوشی بعض اوقات انسان اس پہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ مال دنیا سے اتنا انسان دل نہ لگائے، اور یہی وہ تعریف ہے کہ جو در واقع زہد کی تعریف ہے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے دل نہ لگانا۔ انسان زاہد سنا ہوگا نا، زاہد ایک اچھی صفت ہونا چاہیے، اخلاقی صفت ہے، وہ ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ جس کے اندر زہد ہو اس کو زاہد کہتے ہیں۔ زہد کیا ہے؟ کہ مال دنیا سے انسان دل نہ لگائے، یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر کھو جائے تو افسوس نہ کرے، مل جائے تو خوش نہ ہو۔ یہ زہد کی علامت ہے۔ مولا کائنات نے بھی دوسری جگہ پہ ان چیزوں کو پیش کیا ہے، زہد سے متعلق گفتگو۔ بعض نہج البلاغہ کے شرح کرنے والوں نے مولا کے اس جملے میں یہ بھی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں کہ یہ جو مولا فرما رہے ہیں اس کا تعلق نعمتوں سے تو ہے، دنیا کی اچھائیوں سے، اس کا تعلق جو مشکلات ہیں ان سے بھی ہے۔ یہ مشکلات جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں یہ رکنے والی نہیں ہیں، یہ چلی جائیں گی، اور جب چلی جائیں گی تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ جناب یوسف کتنی مشکلات میں تھے، ہے کہ نہیں؟ جا کے ان کو قید میں ڈالا گیا، قید خانے میں رہے کتنے سال تک، کتنی مشکلات برداشت کی، لیکن پھر جب قید سے باہر آئے تو عزیز مصر کے عنوان سے زندگی گزاری۔ بہت سے لوگ ہیں کہ مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، جو مشکلات جاتی ہیں۔ خوب یہ پوائنٹ بھی اہم ہے کہ بعض اوقات مشکلات میں آ کے انسان بہت ساری حقیقتوں کو فراموش کر دیتا ہے، بہت سارے اپنے ایمان کے عمل کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نہیں، مشکلات میں بھی انسان کو اپنے اوپر سے جو ہے کنٹرول نہیں کھونا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی۔ جب ختم ہو جائیں گی تو ایسے ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لہٰذا دونوں اعتبار سے، چاہے اچھائیاں ہوں، آرام ہو، آسائش ہو، چاہے مشکلات ہو، دونوں چیزیں آج ہیں کل نہیں رہیں گی۔ لہٰذا ان کی بنیاد پہ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جس کی بنیاد پہ ہم زندگی میں فرق ڈال رہے ہیں وہ تو خود چھوڑ کے جانے والی۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر زندگی میں ہم تبدیلی پیدا کر رہے ہیں تو وہ تبدیلی کس کام کی؟ لہٰذا جس سسٹم پہ ہماری زندگی گزرنی چاہیے اس سسٹم کو ہم باقی رکھیں، وہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ
وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی کل کی تاریخ علمبردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کہ ولایت باسعادت کی تاریخ ہے۔ حضرت عباس کہ جن کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا گیا ہے۔ چاند صفات میں چمک ہونے کی بنیاد پہ جناب عباس کو بعض محدود چیزوں سے جو پہچانا جاتا ہے، یہ ناانصافی جناب عباس کے ساتھ بالخصوص جو غصے کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اور جس عنوان سے ہم لوگ جناب عباس کے غصے کو پہچانتے ہیں، جناب عباس کا غصہ در واقع نہیں ہے کہ مثلا جب غصہ آتا ہے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ ایسا کوئی غصہ اہل بیت کے گھرانے میں کبھی نہیں رہا ہے، کسی کو نہیں رہا ہے۔ غصہ ایک ڈیفینسو پاور ہے، اچھی چیز ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک ہو کہ جہاں تک انسان کو غصے پہ کنٹرول ہو۔ جیسے ہی غصے کو انسان پہ کنٹرول ہو جائے یہ غلط ہو جاتا ہے۔ جناب عباس کے پاس جو غصہ تھا وہ وہی غصہ تھا جو عام طور سے اہل بیت میں تھا، کہ ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول تھا۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء کو جناب عباس پہ ان کے صفات کی بنیاد پہ بڑا بھروسہ تھا، اور یہی بھروسہ تھا جب جناب عباس نے جنگ کی اجازت مانگی تو امام حسین نے اس بھروسے کی بنیاد پہ کہا کہ جاؤ ان کے لیے پانی کا انتظام کرو، اور جناب عباس چلے گئے فوراً چلے گئے، کیونکہ غصے کو نکالنے کا بہترین طریقہ اللہ کی اطاعت ہے یا وقت کے امام کی اطاعت ہے۔ نظام کو توڑ کے غصہ نہیں نکلتا ہے، وہ جذبات اپنے پورے ہوتے ہیں۔ غصہ اگر سسٹم کے مطابق ہم پورا کر رہے ہیں تو ہم کو سسٹم کے اندر رہنا پڑے گا۔ سسٹم کیا تھا جو امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچائیں گے۔ لہذا جناب عباس کی جو دیکھیں دو بہت عجیب ناانصافی، ایک وہ صفت کی جناب عباس میں جس عنوان سے پیش کی جاتی اس عنوان سے نہیں تھی، غصے کی صفت۔ غصہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس عنوان سے پیش کیا جاتا کہ مثلا کنٹرول نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، بہت ساری چیزیں اس پہ آج بھی پیش کی جاتی۔ اور دوسری صفت کی جس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، نہ کے برابر یا نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے اندر جو جذبہ اطاعت تھا۔ چاہے وہ کربلا کی تاریخ کے پہلے کے جو بھی واقعات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، یا اس تاریخ کربلا کے اندر کے جو واقعات ہیں روز عاشور تک کے کہ جب آپ شہید ہوئے دیکھ لیں آپ۔ جناب عباس نے سرکار سید الشہداء کے حکم کے آگے ذرا سا بھی چوں و چرا نہیں کیا۔ جو امام حسین علیہ السلام کا حکم تھا اسی کو ویسے ہی من و عن انجام دیا۔ حکم کا ماننا، انجام دینا، اور پھر یہ انسان کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کس حد تک حکم کو سمجھ کے کس کوالٹی پہ انجام دے رہا ہے، جو جناب عباس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ اطاعت کی
جو صفت تھی یہ بہترین طریقے سے تھی. ایک آج کا مزاج بن گیا ہے، اور ہمارے یہاں ملک کے اعتبار سے بھی مزاج دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قانون کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں اس لیے قانون کو فالو کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ کے بھی رولس جو روڈ پہ ہوتے ہیں، انسان قانون کو توڑ کے سمجھاتا ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. یہ عجیب فطرت ہے. قانون کو فالو کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، بہترین صفت ہے قانون کو فالو کرنا، اصول کو، سسٹم کو فالو کرنا. ہاں سسٹم صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے. خب یہاں پہ الہی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں کہ صحیح کہ نہیں صحیح ہے. تو حضرت عباس علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے باوجود اس کے کہ بہت سارے کمالات پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض کمالات اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم لوگ پھر اپنی طاقت کی بنیاد پہ قانون توڑنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اتنے بڑے لشکر کے سپہ سالار تھے، ہے کہ نہیں؟ علم، تقوی، فقیہ تھے. ایسا نہیں ہے کہ فقیہ نہیں تھے، فقیہ تھے. احکام الہی پہ نظر تھی، قرآن پہ، حدیث پہ نظر تھی. بعض صفات کا سامنے لانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صفات کو ہم نظر انداز کر دیں اور فراموش کر دیں. یہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر تھیں. ان ساری چیزیں، خوب شجاعت، بہادری، فنون جنگ، یہ ساری چیزیں، خاص کر کے یہ والے صفات جو ہوتے ہیں کہ جب کسی کے اندر شجاعت ہو، بہادری ہو، فنون جنگ ہو، دوسروں کے اوپر اس کا رعب و دبدبہ ہو. جناب عباس کا رعب و دبدبہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ واقعات سنتے ہیں ہم لوگ. لشکر یزید نام سے جناب عباس کے رہتے تھے. کتنی کوشش کی گئی جناب عباس کو بلانے کی، حتیٰ وہ جو امان نامہ تھا وہ ایک سازش تھی اس طرح کی کہ اگر جناب عباس اس لشکر سے ادھر آ جائیں گے تو ہمارے جو سپاہی ہیں ان کو بہت زیادہ سکون ہو جائے گا کہ ہاں عباس جو ہے ہماری طرف ہیں، ادھر نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تحلیلی گفتگو ہے، طولانی گفتگو ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے خطبے میں. اتنی ساری طاقت، اتنے پاور کے ملنے کے بعد انسان اسی کمال کے ساتھ اگر اطاعت کرے تو یہ واقعی حق اطاعت ہے. اور یہ ہم جیسے انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ذرا سا بھی اگر ہمارے اندر کوئی کمال، کوئی طاقت، کوئی پاور آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طاقت کا اظہار قانون توڑ کے کیا جائے، سسٹم کو توڑ کے اس طاقت کا اظہار کیا جائے کہ ہم قانون کو توڑ سکتے ہیں. جناب عباس یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظام پہ عمل کر کے بتاؤ کہ ہم اتنے شجاع ہیں کہ صرف دوسروں کے اوپر نہیں، اپنے نفس پہ بھی ہمارا کنٹرول ہے. لہٰذا قانون پہ عمل کر کے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، قانون توڑ کے شجاعت کا اظہار نہیں ہوتا ہے. جناب عباس کے صفات میں بہترین صفت آپ کی اطاعت ہے کہ ہمیشہ آپ نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر اور بالخصوص صاحبان امر میں سے اس وقت کے ولی اور وقت کے امام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے بتایا کہ انسان کی زندگی کا کمال اسی میں، اور زندگی یعنی اس دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود اسی میں. لہٰذا آپ کے اس ولادت کے موقع پہ ہم جناب عباس کے صفات میں سے بالخصوص اگر اس اطاعت کی صفت کو، غصے پہ کنٹرول کی صفت، دین سے وابستگی کی صفت، کسی ایک صفت یہ جتنی زیادہ ہو سکتی ان کو اپنائیں تو شاید یہ بہترین طریقہ ہوگا اس خوشی کو منانے کا. دوسری مناسبت آنے والی 10 رجب المرجب ہم سب کے نویں امام امام محمد التقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک طرف حالات زندگی سخت ترین حالات تھے، چونکہ ائمہ کا سلسلہ جیسے آگے بڑھتا گیا ویسے حالات سخت ہوتے گئے. بنی عباس کا زمانہ تھا، سخت ترین حالات تھے. مولا اپنی بہت ساری چیزیں جو پہنچا سکتے تھے وہ نہیں پہنچا پائے. ایک سسٹم تھا جو وکالت کا سسٹم تھا، اس سے پہلے سے بھی وہ بنا تھا، لیکن آگے آ کے امام ہادی علیہ السلام نے اس کو اور مضبوط کیا اور بہت ہی سسٹمیٹک کیا. اس کے ذریعے سے کافی کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال حکومت کی مشکلات اور پابندیوں کی وجہ سے کافی چیزیں انجام نہیں دے پائے. امام کے اس قول کو ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ اس قول کے ذریعے سے ہم اپنے اندر اگر کچھ تبدیلی پیدا کر سکیں تو بہترین ہمارے لیے
ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج، مومن ان چیزوں کا محتاج ہے، ان چیزوں کی مومن کو ضرورت ہے، الی توفیق من اللہ، اللہ کی توفیق کا محتاج ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہو، وواعظ من نفسہ، نفس کی طرف سے اس کو نصیحت ہو، یعنی اپنا نفس اس کی نصیحت کرے۔ اللہ نے انسان کے اندر جو نفس لوامہ رکھا ہے یہ ہم کو ٹوکتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے اس نفس لوامہ کو مار دیں یا اس کی آواز نہ سنیں تو کمزور پڑ جائے۔ تو اپنے نفس کو اس لائق بنائیں کہ اندر سے ہم کو نصیحت واعظ ہو، وقبول ممن ینصحہ، اور جو نصیحت ہم کو کی جائے اس کو قبول کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اور نصیحت کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے، ایک دیوار ہوتی ہے۔ کبھی یہ دیوار انانیت کی ہوتی ہے، کبھی تکبر کی ہوتی ہے، کبھی عجب و خود پسندی کی ہوتی ہے۔ یہ دیوار جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم کیسے اس بات کو مان لیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ یہ دیوار اگر ٹوٹ جائے تو یہ نصیحتیں ہم تک پہنچ جائیں گی، اور یہ نصیحتیں ہمارے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، ہمارے کام کی ہیں۔ لیکن دیوار ہے کہ جو ان نصیحتوں کو ہم تک نہیں پہنچنے دے دی۔ اس دیوار کو توڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسی دیوار، اگر نصیحتوں کو سن کے، ٹھیک ہے کہ مثلاً بعض اوقات جو ہے وہ اگر غلط ہے تو الگ بات ہے، ایسا عام طور سے ہوتا نہیں۔ نصیحتوں کو سن کے اگر اس پہ غور و فکر کریں کہ کس حد تک ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں، تو خوب ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ لیکن اگر نصیحتوں کو سن کے کچھ ایسا ریئیکشن ہو رہا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، ایک سرکشی کی کیفیت پیدا ہو، اس کا مطلب کہ دیوار ہے بیچ میں کوئی، جو دیوار ہم کو ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرنے دے رہی ہے۔ اس دیوار کو توڑیں تاکہ نصیحتوں تک پہنچ سکے۔ یہ تین چیزوں کا مومن محتاج ہے، یعنی اس تین چیز کی ہم کو اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے دور نہ رہیں تاکہ ہم جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد کی مناسبت کہ جو اگلے جمعے کو ہے، لہٰذا بہت تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت باسعادت، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی وہ دن ہے کہ جس کو روز پدر یا فادرس ڈے کے عنوان سے بھی منایا جاتا ہے، کیونکہ خود مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے رسول کی حدیث بھی ہے کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ایک طرف سے خود جو تقاضا ہوتا ہے باپ کا وہ پورا کیا، دوسری طرف سے کہ خود جو اپنی ان کی اولاد تھی اس کے متعلق جو ایک باپ کی ذمہ داریاں ہیں اور حقوق ہیں ان کو اتنے اچھی طریقے سے انجام دیا کہ دنیا کے جتنے باپ ہیں ان سب کو چاہیے کہ مولا کائنات کو اس مسئلے میں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے لیے امام ہیں، برادران اہل سنت ان کے لیے امام ہیں، مسلمانوں کے لیے امام ہیں، ایک ہمارا عقیدے کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن بعنوان سسٹم، بعنوان نظام، ایک انسان ایک معاشرے میں اور بدترین حالات میں زندگی گزار رہا ہے، ان حالات میں بھی اپنے اولاد کی اتنی بہترین اور خوبصورت تربیت کرے۔ اگر یہ پہلو عام لوگوں کے سامنے پیش کی، تم امام علی کو، ٹھیک ہے ظاہر تمہارا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، بعنوان امام نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان نے معاشرے میں رہ کے جو باپ کے فرائض انجام دیے ہیں، حد اقل بعنوان باپ تو ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہو، حد اقل باپ کے فرائض و ذمہ داری تو ان سے سیکھ سکتے ہو۔ شاید یہ دروازہ بن جائے کہ یہاں سے پھر لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو حاصل کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ پہچانے کہ کتنا عظیم انسان تھا۔ اس لیے کہ بغیر کسی مذہب و ملت کی قید کے جس نے بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کیا ہے، وہ سوائے اس کے کہ امام علی کی تعریف کرے، فضائل کرے، اپنی زبان کو، قلم کو نہیں روک سکا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں نے امام علی کی تعریف کی، اور شاید یہاں پہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ یہ ہماری طرف سے مولا کائنات کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ہم نے مولا کائنات کے فضائل کو، جو واقعی فضائل ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کی زندگی کی داستان ہے، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ یہ ناانصافی ہے، جو صحیح طریقے سے ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ اگرچہ مولا کائنات کے فضائل پہ گفتگو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ خود محدود چیزیں ہوتی ہیں۔
کہ گھوم پھر کے انہی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور شاید جس انداز سے پیش ہوتا ہے وہ دوسری قوموں کے لیے شاید اتنا سمجھ بھی نہ سکیں، وہ ان کے لیے اتنا اس لیے مفید بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک نارمل طریقے سے جب کسی انسان کی زندگی پہ تحلیل ہوتی ہے، انالائز ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اگر مولا کائنات کو معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا کی ہر قوم امام علی کو پکارے گی بھی، اپنائے گی بھی، اور ان کو اپنا آئیڈیل بھی بنائے گی. خوب، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. 2 اہم موضوع تھے، لیکن ہم اپنی 1-2 جملوں کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ تھوڑی سی ایک آدھ جملہ جو موجودہ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج و انقلاب ہے، یہ در واقع ایک انقلاب کی شکل، اور ایسا انقلاب کی جو پورے ہندوستان پہ چھاتا جا رہا ہے. اس کے اثرات بھی مختلف جہات سے اور مختلف اعتبار سے دکھ رہے ہیں، اور جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، حکومت اس بات کو قبول کرے نہ کرے، یہ انقلاب کا مضبوط ہونا، بڑھنا اور پھیلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور شاید یہی چیز سبب بنے کہ حکومت اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہے، در واقع کمزور ہو رہی ہے. یہی چیز شاید سبب بنے کہ کل کو حکومت چونکہ حالات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو شاید پھر ان حالات کو فیس نہ کر پائے. یقیناً سخت ترین اعتبار سے حکومت کے لیے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہو. لیکن چونکہ یہ انقلاب، یہ احتجاج، کسانوں کا احتجاج صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، ہندوستان کی عوام کے لیے ہے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس اعتبار سے، جس حد تک ہو سکے، جتنا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں سپورٹ کریں، تاکہ ایک صحیح کام میں ہم شریک ہوں، اور دوسری طرف سے ایک باطل طاقت کے مقابلے میں ہو. دونوں ہماری ذمہ داری ہے، یا دونوں اعتبار سے اس میں شرکت ہماری ذمہ داری ہے. سامنے جو افراد ہیں، جو طاقت ہیں، وہ باطل ہیں، فاسد ہیں، مفسد ہیں، معاشرے کو بھی خراب کر رہے ہیں، ملک کو بھی خراب کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں کھڑا ہو نہ کھڑا ہو، کوئی اعتراض کرے نہ کرے، ہماری ذمہ داری تھی اور ہے کہ ہم ان پہ اعتراض کرتے اور کریں. اگر کسانوں کا احتجاج نہیں بھی ہوتا تب بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اور دوسری طرف سے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ عوام کے لیے ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، فلاح و بہبود کے لیے ہے، ملک کو بچانے کے لیے ہے. لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں، اور سب لوگ مل کے ایک آواز ہو جائیں، تاکہ آواز مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. کہ اگرچہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہو، انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی، اور باطل ہار تو در واقع چکا ہی ہے، ذلیل اور رسوا ہوگا، اور حقیقتوں سے لوگ آشنا ہوں گے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.